نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے سامنے کچھ ایسے نام گزرے ہیں، بلکہ بہت سے ایسے نام گزرے ہیں جو پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ رکھے جا رہے ہیں، لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں، لیکن ان کے معنی بے بنیاد ہیں، غلط ہیں، اور لوگ ان کے معنی بتا رہے ہیں جنت کا دروازہ، خدا کا تحفہ، اللہ کا نور، روشنی، خوشبو، اللہ پاک کی طرف سے اترا ہوا، اور پتہ نہیں کیا کیا غلط معنی جو ہے نا جی بتائے جا رہے ہیں، بالکل بے بنیاد۔ لیکن ان ناموں کے معنی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ جس مسلک سے بھی ہیں، آپ اپنے علماء کے پاس جائیں گے، یقیناً 101% جس نام کا معنی میں آپ کو بتاؤں گا، صحیح بتاؤں گا، وہی آپ کے علماء بھی آپ کو بتائیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا نام ہے کسوہ۔ اس کا معنی بتایا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کا غلاف۔ حالانکہ اردو، فارسی، عربی، عبرانی، ترانی، کسی بھی زبان میں چلے جائیں، کسوہ کا خانہ کعبہ کا غلاف یہ معنی آتا ہی نہیں۔ اس کا معنی آتا ہے، اس کی دو لغتیں آتی ہیں، ایک ہے کسوہ، ایک ہے کسوہ۔ ان دونوں کا معنی آتا ہے صرف لباس۔ یہ ہے کس سے؟ کسا یکسو کسون، مطلب یہ ہے باب نصرہ ینصرو سے۔ تو لہٰذا اس کا معنی یہ آتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ نہیں آتا کہ جو لوگ آپ کو بتا رہے ہیں، جس معنی کو دیکھ کر آپ نے کسوہ نام رکھا ہے۔ اور ایک نام ہے انابیہ، اور اس کا معنی بتایا جا رہا ہے اللہ کا نور۔ اب اللہ کا نور کسی بھی لغت میں، اردو، فارسی، عبرانی، ترانی، کسی بھی زبان میں انابیہ کا معنی اللہ کا نور نہیں ہے، اور آپ لوگ رکھ رہے ہیں۔ اور انابیہ بھی دو طرح ہے، ایک عین کے ساتھ ہے، وہ تو بالکل بے بنیاد ہے۔ انابیہ عین کے ساتھ ہے، وہ تو بالکل رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ انابیہ جو الف کے ساتھ ہے وہ رکھنا ہے، لیکن اس کا معنی جو لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کا نور نہیں ہے۔ انابیہ کا معنی ہے خوشبو، انابت سے مطلب اللہ کی طرف رجوع کرنے والی، یہ معنی اس کا بن سکتا ہے۔ اور جو بتایا اللہ کا نور، یہ بالکل نہیں بنتا۔ اور اس کے ساتھ ایک نام آتا ہے آئزل۔ اس کا معنی بتایا جا رہا ہے خدا کا تحفہ۔ اب کسی بھی لغت میں چلے جائیں، کسی بھی عالم مفتی کے پاس چلے جائیں، آئزل کا معنی یہ خدا کا تحفہ ہے ہی نہیں، لیکن زبردستی اس کا بنایا۔ اب یہ بنا کیسے؟ بنا ایسے کہ عازا یعوزو سے یہ ہے عائز، اور لام اس کے ساتھ شامل کر کے، یعنی یہ اس کی بنا دی خوبصورتی، یعنی ڈیکوریشن کی، ڈیکوریشن کر کے اس کو بنا دیا آئزل۔ اور آئزل کا اصل میں عائز ہے غریب ہونا، محتاج ہونا، مفلس ہونا، یہ اس کا ترجمہ آتا ہے عائزہ، عائزہ۔ تو یہ نام بھی عائزہ ذال کے ساتھ، عائزہ اللہ کی پناہ میں آنے والی، یہ نام ٹھیک ہے۔ عائزہ یہ نام بالکل غلط ہے، اور اس کے ساتھ لام اٹیچ کر کے زبردستی بنایا گیا اللہ کا تحفہ۔ اللہ کا تحفہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ نام بھی نہ رکھا جائے، ہے تو تبدیل کر لیا جائے۔ اور اس کے ساتھ عبادت، وہ کس کا بتایا جا رہا ہے؟ انشاء۔ اب انشاء کے دو اعتبار ہیں، یا تو مصدر ہے، اگر مصدر اس کو لیں تو پھر اس کا ترجمہ بن جاتا ہے پیدا کرنا، اور اگر اس کو مصدر نہ بنائیں تو ایک حرف اور فعل کا اس کو مجموعہ بنائے تو پھر ترجمہ بن جاتا ہے انشاء اللہ۔ ترجمہ اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا، اور اس کا معنی بنا دیا گیا عبادت۔ اب بتائیں، کسی بھی لغت میں عبادت اس کا ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ نام رکھنا بھی غلط ہے، اس کو نہ رکھا جائے، تبدیل کر لیا جائے۔ اور ایک نام ہے ہانیہ۔ ہاں، ہانیہ نام خوبصورت ہے۔ ہانیہ کا جو ہے نا جی معنی بھی خوبصورت ہے۔ ہانیہ کا معنی ہے خوشحال، خوشحالی لانے والی، خوشحال زندگی، اچھی عادت والی، ایکٹیو، یہ سارے کے سارے جو ہے نا جی ہانیہ کے ترجمے بنتے ہیں۔ تو لہٰذا ہانیہ ضرور اپنے بچوں کا رکھیں، بہت بہترین نام ہے۔ اور ایک نام ہے مرحا۔ مرحا اور ارحا، ان کے ترجمے بتائے جا رہے ہیں اللہ کا نور۔ کسی لغت، اردو، فارسی، عبرانی، ترانی، کسی میں بھی نہیں آتا۔ اگر اس کا ترجمہ اللہ کا نور آپ دکھا دیں، یعنی کسی مستند ادارے اور کسی مستند عالم کے ذریعے سے، تو جو سزا آپ دیں گے مجھے وہ سزا منظور ہوگی۔ اس لیے دیکھیں، اس کا مرحا کا ترجمہ، میں نے پہلے بھی کہا، مرحا کو 4 اعتبار سے نام رکھنا مرحا غلط ہے۔ ایک، اس کا معنی کیا ہے؟ اترانے والا، تکبر کرنا، چکی کے پاٹ، خوشی سے جھومنا، ناچنا، یہ اس سب کے ترجمے آتے ہیں۔
اس مادہ سے یہ سارے ترجمے آتے ہیں اور یہ غلط ہے، لہٰذا یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، اس کو تبدیل کرنا چاہیے۔ اور ایک نام آتا ہے میرم۔ میرم کا معنی بتایا جا رہا ہے پھولوں کا گلدستہ۔ کسی بھی لغت میں پھولوں کا گلدستہ نہیں ہے، آپ تحقیق کریں کسی مسند عالم اور ادارے سے۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے دو اعتبار سے، اس کے دو ترجمے آتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ دانتوں سے پکڑنے کا آلہ، اور دوسرا بنتا ہے پھولنا اور سوجنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں میرم کے۔ وریما یریمو سے اس کو لیں تو خدا کے لیے دیکھیں کتنا غلط جو ہے نا جی اس کا ترجمہ ہے، اور اس کو کتنا اچھا معنی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جو ہے نا جی اب شروع میں کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنی بچی کا نام رکھا ہے، وہ تو ماشاءاللہ صحیح ہے، وہ تو معاملات ہی۔ اب یہ بتائیں کہ حالات آتے ہوئے دیر لگتی ہے، پتہ نہیں کس لمحے، کس مہینے، کس سال، زندگی کی کس موڑ پہ حالات کی چکی میں انسان پھنس جائے، تو اس وجہ سے یہ بالکل غلط ہے۔ پھولوں کا گلدستہ اس کا معنی نہیں ہے، اس کو تبدیل کیا جائے۔ تو لہٰذا بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان ناموں کے صحیح معنی اور صحیح تحقیق آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اگر آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس تحقیق کو مان لیں، نہیں چاہتا تو جس ڈگر پہ آپ چل رہے ہیں اسی طرح چلتے رہیں، لیکن دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔